یہ ویڈیو ہر ایک بندے کے لیے نہیں ہے. یاد رہے، ویسے تو میں کبھی کبھار یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر بندہ دیکھے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، تو یہ ہر بندے کے لیے ضرورت ہے وہ دیکھے. ایسے میں کہہ رہا ہوں تو آپ سن رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ویڈیو میں آپ کو شروع میں بتا دے رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر ایک بندے کے لیے نہیں ہے. کون سے بندے ہیں جن کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے؟ تو وہی بندے اس ویڈیو پہ پہنچ جائیں، بیٹھ جائیں، تو وگرنہ آپ کوئی اور ویڈیو دیکھ لیجیے، کیونکہ یہ حساس گفتگو ہے. یہ ویڈیو ایک حساس موضوع پہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن میں شاید آپ شامل نہ ہوں. تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، اگر آپ کے بچے مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کا بھائی مسجد میں پڑھ رہا ہے، یا آپ کے بیٹے مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا اسکول میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید، یا اسکول میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا آن لائن قرآن اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے گھر قاری صاحب آتے ہیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے، یا آپ کے بچے جاتے ہیں قاری صاحب کے گھر قرآن مجید پڑھنے کے لیے، وہ چاہے آپ کے بیٹے ہوں، چاہے آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کے قریبی رشتے دار ہوں، یا خود آپ ایسے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے ضروری ہے. نہیں ہے یعنی آپ کا بچہ کسی قرآن اکیڈمی میں بھی نہیں پڑھ رہا، آن لائن بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں بھی قرآن مجید نہیں پڑھ رہا، اسکول میں بھی نہیں جا رہا قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اور ان کے اس معاملے میں کوئی دور دور سے واسطہ ہی نہیں ہے، اور تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میرے اس گفتگو کو اور موضوع بھی مت دے دیجیے گا، میں کیونکہ یہ واضح بتا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ویڈیو آخر تک دیکھ کے کہتے ہیں یار کوئی مزہ ہی نہیں ہے، تو کوئی بات، یہ کوئی بھلا بات ہے؟ تو اسی لیے میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں کن بندوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں. تو پھر آپ اس لسٹ میں ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر اس کو آپ سکپ نہ کریں، نہ چھوڑیں. یہ ویڈیو آپ کے لیے ہرگز ضروری ہے، ہرگز ضروری ہے، تو انتہائی ضروری ہے. میرے خیال میں ایسے میں نے پہلے کبھی نہیں کہا ہوگا. آپ کے بچے قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا یہ میں کیونکہ دوبارہ ہر گفتگو میں یہ میں لسٹ دہرانا نہیں چاہتا کہ چاہے کوئی آپ کے بچے ہیں، رشتے دار ہے، بھائی ہے، یا آپ خود ہیں اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، اکیڈمی میں، اسکول یا قرآن اکیڈمی، آن لائن اکیڈمی، قاری صاحب آتے ہیں، یا آپ کے بچے قاری صاحب کے گھر جاتے ہیں ٹیوشن پڑھنے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سبھی لوگ میرے مخاطب ہیں. بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، بہترین طریقے سے پڑھ رہا ہے، یعنی پڑھنے کے لیے درجات ہیں، مرتبہ ہے، یعنی درجہ بدرجہ پڑھانے کے بھی اس کے بہت کچھ ہوتا ہے. آپ اپنے بچے سے مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے. کیوں؟ آپ کا بچہ جاتا ہے مسجد کے لیے پڑھنے تو بہت شوق سے پڑھ رہا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا شوق سے تو پڑھ رہا ہے، بچہ پڑھ کیا رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی مطمئن ہیں کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ ٹھیک پڑھ رہا ہے. آپ بچہ آتے ہی آپ ان سے قرآن مجید سن لیتے ہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا پڑھایا قاری صاحب نے آج؟ تو ٹھیک پڑھا ہے الحمدللہ. پھر ایک بات، آپ کا بچہ روزانہ جا رہا ہے، شوق بھی ہے، قاری صاحب بھی ٹھیک طریقے سے پڑھا رہے ہیں، اور آپ کا بچہ بھی ٹھیک طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور سبق بھی روزانہ سنا رہا ہے، بہت کچھ ٹھیک ہے، تو پھر بھی بہت غلطی کر رہے ہیں آپ. پھر بھی آپ بہت اندھیرے میں ہیں، آپ کو نہیں پتا یہاں بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب ایسا بھی نہیں ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، کہ آپ کا بچہ قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک بھی پڑھ رہا ہے، اور قاری صاحب بھی شوق سے پڑھا رہے ہیں، اور بچے کی تجوید بھی ٹھیک ہے، بچہ جو پڑھتا ہے حرف وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، آپ مطمئن ہیں. پھر بھی آپ غلطی میں ہیں، آپ نہیں پہنچے اس غلطی تک جو نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب آپ غلط سوچ رہے ہیں. میرا بچہ الحمدللہ مسجد جا رہا ہے، قاری صاحب بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، اور ٹھیک طریقے سے پڑھا رہے ہیں. میں بچے کو بھی دیکھتا ہوں، بچہ بھی ٹھیک طریقے سے پڑھ رہا ہے، تجوید بھی ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے. پھر بہت بڑی غلطی میں آپ. پھر بھی ایسا نہیں ہے. آپ سمجھیں گے شاید میں ماحول کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ادارے میں. آپ کا بچہ تو قاری صاحب آپ کے گھر آتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، پھر بھی بڑی غلطی ہے، یہ مکمل نہیں ہے آپ کے بچے کے لیے.
قاری صاحب خود بڑے قاری صاحب ہیں، مشہور و معروف ہیں. آپ کے بچے، جب آپ اپنے بچے کے تلاوت سنتے ہیں تو بچہ ٹھیک تلاوت سنا رہا ہوتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اور آپ قاری صاحب کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہترین طریقے سے تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، لیکن پھر بھی آپ بڑی غلطی میں ہیں. میں آپ سے یہی کہوں. تو پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ذرا متوجہ. میں ماحول کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا. آپ کا بچہ تجوید کے لحاظ سے بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ بہت غلط کر رہا ہے. ماحول کا اثر بھی اس کے اوپر بہترین طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی وہ اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے قرآن مجید کا. قاری صاحب بھی اچھے ہیں، بہت کچھ اچھا ہے، تجوید بھی ہے ماشاءاللہ بہت کچھ. تو اور کیا ضرورت ہے؟ یہی بہت بڑی غلطی ہے آپ کی. اب آئیے جو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں، جو آپ کو میں ایک یعنی میں اس بارے میں آپ کو کیا میں آپ سے گفتگو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کو سن لیجیے. جو قاری صاحب کے بچے کو پڑھا رہے ہیں نا، ان کی اپنی آواز بھی ہے، بچے بھی ٹھیک تجوید سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا بچہ جب قرآن مجید حاصل، یعنی یہ علم حاصل کر لے، قرآن مجید حفظ کر لے اور یا ناظرہ پڑھ لے، اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے جب بہت محنت کے بعد، یعنی قاری صاحب نے محنت کیا ہے، بچے نے بھی محنت کرنے کے بعد بھی بچہ تجوید ہر لحاظ سے ٹھیک پڑھ رہا ہے، تو جو غلطی ہے جس سے بچہ آگے نہیں نکل پاتا، ساری زندگی وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس چیز پہ آپ نے کبھی نوٹ، اس چیز کو کبھی آپ نے سنجیدہ لیا ہی نہیں. اصل میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، میں قرآن مجید اگر آپ کو تلاوت سنا دوں شاید آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی. ارے صاحب یہ تو قرآن مجید ہے، میں سنتا رہتا ہوں یار، اس میں کیا دلچسپی ہونی چاہیے؟ پتہ ہے کیوں؟ اصل معاملہ یہی ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے، قرآن مجید کے لیے ضروری ہے کوئی لہجہ بھی اپنا ہے، کوئی لہجہ بھی بہتر ہو. جو اصل چیز ہے وہ لہجہ ہے، لہجہ ایسا ہو کہ آگے سننے والا بندہ اسے یہ نہ کہے کہ یار، جیسے بہت سارے آپ نے دیکھو گے مسجدوں میں امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ یہ انتظار کرتا ہے کب رکوع کریں گے، کب یہ ختم کریں، بس نماز پڑھنا ہے. لیکن ایسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ حرمین شریفین میں، جب آپ شیخ عبد الرحمن السدیس سن لیتے ہیں، یا شیخ سعود الشریم، یا اسی طرح شیخ ماہر بن احمد المعقلی سنتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے ائمہ حضرات آپ سنتے ہیں تو دل کر رہا ہوتا ہے یار یہ قرآن مجید بار بار سنیں. لیکن آپ کا ایسا بچہ کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ آپ کا بچہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے پڑھایا ہے، خود قاری صاحب ہے، لہجہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ سننے کے لیے دل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ قاری صاحب نے آپ کے بچے کو سب کچھ دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ پڑھا دیا ہے، مگر لہجہ نہیں دیا. کیوں؟ پتہ کیوں؟ قاری صاحب کوئی دو نمبری کر گئے؟ نہیں. اصل قاری صاحب خود کوئی لہجہ نہیں رکھتے تھے. جو آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں قاری صاحب خود کوئی لہجہ نہیں رکھ پاتے. آپ کہیں گے نہیں عجیب بات کر رہے ہیں، بچہ تو ماشاءاللہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کا لہجہ میں نے سنایا، قاری صاحب تو شیخ سعود الشرائم کے لہجے میں پڑھتے ہیں، قاری صاحب سدیس کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب کی بہترین آواز ہے، کمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. یار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پھر بھی لہجہ نہیں دے سکتے. اس میں ایک اور کمی ہے قاری صاحب میں، وہ یہ ہے آپ کے بچے کی جو آواز ہے، یعنی وہ موٹے آواز میں پڑھتے ہیں، جو قاری صاحب ہے وہ باریک آواز میں پڑھتے ہیں. اب قاری صاحب ان کو موٹے آواز میں کیسے پڑھائے، کیسے سمجھائے؟ بچہ اس لہجے پہ آ نہیں سکتا، قاری صاحب بچے کے لہجے پہ نہیں آ سکتے، تو یہ ایک دوسرے کو پڑھا بھی نہیں سکیں گے، بتا بھی نہیں سکیں گے، تو یہ کوئی لہجہ نہیں بن پائے گا، یاد رہے. کیوں؟ کیونکہ قاری صاحب خود جو لہجہ رکھتے ہیں وہ ایک ہی لہجہ رکھتے ہیں، ان کا اپنا ایک لہجہ ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا جو آواز ہے وہ میرے پاس نہ ہو، ممکن ہے جو میرا آواز ہے، جس طریقے سے میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تو آپ کا بچہ اس طریقے سے نہ پڑھ سکے، آپ نہ پڑھ سکتے ہو. تو اس کے لیے کیا ضروری ہونے چاہیے؟ بچے کی جو آواز ہے، تقریباً ائمہ حرمین شریفین میں اس وقت میرے خیال میں لگ بھگ 300 کے قریب ائمہ حضرات ہیں، ان کے آواز، ان کے لہجہ ہے، تو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں. آپ کا جو بچہ ہے ظاہر ہے کسی کے لہجے کے ساتھ ملتا جلتا ضرور ہوگا نا. 300 اگر لسٹ دے دے، یا باریک یا پورو یا سپیڈ سے یا سلو، تو انہیں ایک لہجہ دینا چاہیے. فار ایگزامپل میرا لہجہ ہے اپنا، میں جو آپ کو اپنا لہجہ رکھوں، یعنی یہ
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ناکامی کا ایک لہجہ ہے. فار ایگزامپل میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ لہجہ ہے میرا, میں اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہوں. لیکن آپ کا بچہ اس لہجے کو کب پک کر سکتا ہے؟ وہ تو باریک آواز میں پڑھتا ہے, تو پھر میں اسے کوئی لہجہ وہ جس طرح پڑھ لے, کوئی لہجہ اس کے ہاتھ میں کبھی نہیں ہے. آپ کا بچہ ہے, اس کا لہجہ ہے بہت موٹا. میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن آپ کا بچہ تو موٹے آواز میں پڑھتا ہے, تو پھر بھی میچ نہیں کر پائے گا نا. میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ میں خود یہ لہجہ باریک لہجہ رکھتا ہوں, پھر بات نہیں بن سکے گی. پھر بھی یہ ضروری ہے بچہ جو بھی لہجہ رکھے, آپ کسی کو آواز نہیں دے سکتے. کوئی کر سکتا ہے نا کہ ہم اچھے آواز میں پڑھیں گے, بھائی آپ کسی کو آواز کیسے دے سکیں گے؟ اللہ نے جیسے کسی کو آواز دی ہوتی ہے, بس وہی آواز ہے. تو آپ بچے کے جو جس طریقے سے جس آواز میں وہ پڑھ رہا ہے اسی آواز کو ایک لہجہ بنا دے انہیں. یعنی قاری صاحب کو ہر لہجے کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل میں خود جب بچوں کو پڑھاتا ہوں, آن لائن بھی میں پڑھاتا ہوں, آن لائن قرآن اکیڈمی بھی ہے, آن لائن تنظیم القرآن اکیڈمی. تو میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں, میں پہلے دیکھتا ہوں کہ بچے کا جو لائن ہے وہ کس پٹڑی پہ جا رہا ہے, وہ کس لائن پہ جا رہے ہیں. پھر میں نے اسی لائن کو پکڑنا ہوتا ہے. بچے کو میں اپنی طرف نہیں لے کے آتا, بچے کو اسی لائن یہی لائن دیتا ہوں کہ بیٹا آپ اس لائن پہ چلیں, تو وہیں لے کے جانا ہوتا ہے. آپ خود ایک بہت سارے اکائی لہجے رکھنے چاہیے. فار ایگزامپل میں سوچتا ہوں کہ بچہ سپیڈ پڑھ رہا ہے, سلو پڑھ رہا ہے, جیسے موٹے آواز میں ہے تو یوں پڑھنا ہوتا ہے جیسے شیخ سعود الشرم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ لہجہ ہے. ویسے معذرت کے ساتھ آج کچھ مجھے زکام بھی ہے اس طریقے سے, تو مشکل بھی ہو رہا ہے. اگر باریک ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, لہجہ ہے. لیکن آپ کا بچہ موٹے آواز میں پڑھتا ہے لیکن سلو پڑھتا ہے بیچارہ, جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لہجہ ہے ماشاءاللہ. شیخ عبد الرحمن الحذیفی کا لہجہ ہے, علی عبد الرحمن الحذیفی. یہ جو شیخ آواز میں لچک زیادہ ہے وہ اس طرح بھی نہ پڑھ سکے شاید, جیسے شیخ ماہر احمد المعافلی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یا شیخ یاسر الدوسری پڑھتے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایسے کئی لہجے ہیں. یا باریک آواز میں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہی آواز آپ باریک میں پڑھ سکتے ہیں, یہی آواز پر طریقے میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی قاری صاحب اتنے لہجے رکھتے ہو, جو بھی قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو اتنے لہجے رکھتے ہوں گے, تو پھر آپ کے بچے کو بھی کوئی لہجہ دیں گے. مگر قاری صاحب کے پاس ایک لہجہ ہے, آپ کے بچے کے پاس ایک لہجہ ہے, تو وہ کیسے ایک دوسرے کو لہجہ دے سکیں گے؟ تو اپنے بچے کو پڑھیں اس قاری صاحب سے, پہلے ان سے سنیں کہ کیا ان کے پاس لہجے بہت ہیں, تاکہ آپ کے بچے کو بھی ایک لہجہ دے سکیں. نہیں تو پھر آپ کا بچہ قرآن مجید پڑھ جائے گا, لوگ آپ کے بچے کو قرآن مجید سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, کہیں مدرس نہیں بن سکے گا. آپ سمجھے گا یار مجھے اپنے بچوں کو مدرس بنانا نہیں ہے, وہ مدرسے میں پڑھانا ہی نہیں چاہتے, میں اس فیلڈ میں اپنے بچے کو لے آنا نہیں چاہتا. تو پیارے بھائی, آپ کا بچہ خود تو قرآن مجید پڑھے گا نا, دوسرے لوگ سنیں گے تو وہ کہیں گے یار کیسے قرآن مجید پڑھ رہا ہے, بس چھوڑیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ ٹھیک پڑھ رہا ہے, بس یہ کہہ کے آپ کو تلاوت کو ختم کرا دیں گے. تو اپنے بچے کو جو آپ وقت دے رہے ہیں, آپ کا بچہ وقت دے رہا ہے, آپ اپنے بچے کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں.
تو آپ کو کیا وہ اس میں مشکلات ہے؟ آپ اپنے بچے قاری صاحب چینج کرا دیں تاکہ آپ کا بچہ کوئی لہجہ لے کر آئے، وقت دے رہا ہے کچھ تو حاصل کرے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ شاید یہی سمجھیں گے کہ آپ بچوں کو زبردستی لے آنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا قاری صاحب آپ کہیں پہ تلاش کر لیں، سرچ کر لیں، تو اگر ایسا قاری صاحب ہو جو ہر ایک کے لہجے میں پڑھ سکتا ہو تو اپنے بچے کو اس قاری صاحب سے پڑھیں۔ نہیں تو پھر ہمارا اکیڈمی بھی ہے، آن لائن تنظیم القرآن اکیڈمی، تو اس حوالے سے آپ رابطہ کر لیجئے، ابھی سوچے بھی نہ اس میں، کیونکہ آپ کے بچے کے مستقبل ہے، اور آپ 3 دن یہ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ آپ کا بچہ واقعی فرق محسوس کر رہا ہے یا نہیں، آپ مطمئن ہیں یا نہیں، آپ مطمئن بھی ہوں گے تو اس لیے تو نیچے نمبر ہے ٹائٹل میں، دیکھیں آپ کو نمبر واٹس ایپ بھی شو ہو رہا ہے، تو آج ہی رابطہ کر لیں۔ ہمارے آن لائن تنظیم القرآن اکیڈمی ہے، تو اس سے آپ رابطہ کیجئے۔ ہمارے پاس جتنے بھی قاری صاحب پڑھاتے ہیں، میں جتنے بھی اکیڈمی میں قاری صاحب کو رکھتا ہوں، تو دیکھیں میں کب سے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے کبھی نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو میرے اکیڈمی میں پڑھائیں، لیکن یہ ضروری میں نے سمجھا ہے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ رابطہ کریں، تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں ایسے قاری صاحب کو بھی رکھتا ہوں، پہلے امتحان لیتا ہوں قاری صاحب کا وہ کتنے لہجے رکھتا ہے، اگر وہ 100 لہجے رکھ رہا ہے تو بچے کا کسی نہ کسی وہ بچے کو لہجہ دے دے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بہت غلط کر رہے ہیں، تو ابھی رابطہ کریں۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کا بچے کا مستقبل بن جائے گا، تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اپنے دوستوں تک بھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ کل ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، حرف حق چینل پر روزانہ کی بنیاد پر شام 7:05 پر حیرت انگیز، دلچسپ اور عبرتناک واقعات پر مشتمل ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اس لیے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر کلک کر کے آل پریس کیجیے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔